نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو چیزوں کی ضمانت دے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، ما بین فخذیہ وما بین لحیتیہ، ایک شرمگاہ کی ضمانت اور ایک اپنی زبان کی ضمانت۔ آپ کہہ سکتے ہیں خطبے میں نے یہ حدیث تو پڑھی نہیں ہے اور یہ والی آیت تو پڑھی نہیں ہے، بیان اس حدیث سے شروع کر دیا۔ خطبے میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان کا چونکہ اس حدیث سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس لیے اس حدیث سے میں نے بیان کو شروع کیا۔ خطبے میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے پھر بد زبانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کہی تو اہل حدیث حضرات میں جو متشدد لوگ ہیں ان کے بارے میں کہی ہے، لیکن جنرلی ایک اصول ہے۔ وہ فرماتے تھے ہمارے ہاں جو اہل حدیث لوگ، سب نہیں، یہ پہلے حضرات فقہا اور ائمہ مجتہدین سے بدگمان ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کی دلیل نہیں آئی ہوتی یا آئی ہوتی ہے، ان کی نظر میں اپنی طرف سے ایک مطلب ہوتا ہے، تو یہ بدگمان ہوتے ہیں کہ ان کو آتا واتا کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں آتا ہے۔ پہلے بڑے بڑے اسلاف سے، ائمہ سے بدگمان ہوتے ہیں، پھر بد زبانی، پھر ان کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہم سب میں ایک جنرلی ہم سب کی ایک بیماری ہے کہ کسی کے عمل کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اچھے اس پہ لے کے جاؤ آپ کسی کی بات کو، لیکن یہ ہماری قومی بیماری ہے ہم سب کی۔ ہر چیز کا الٹا مطلب لینا، ہر چیز کا غلط مطلب لینا، پھر اس غلط مطلب کے بعد بدگمانی سمجھتے ہیں نا، اس کے بارے میں سمجھنا کہ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جب آپ کا کسی کے بارے میں یہ خیال ہو کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف بھر بھر کے زبان درازی کرنا۔ تو یہ جو زبان ہے نا، زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کی ضمانت دے دی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کس قدر لوگ مقدس شخصیات کو بھی بھر بھر کے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنا برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنی سخت غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا وہ بہت سے میں وہ سیکولر لبرل طبقہ ہوتا ہے جو صبح و شام اخلاقیات کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، میرے بیان کا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن صرف ایک مثال کے لیے۔ ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ملاقات ہوئی گورنر سے، کامران ٹیسوری صاحب سے۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ رات کو ان کا جو عمل ہے ایسے جیسے حضرت عمر راتوں کو رعایا کے خیال کیا کرتے تھے، انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا ہے۔ اس پہ جو لوگوں کی طرف سے برا بھلا کہا گیا ہے، بوڑھے کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھ رہے، اس کی سفید داڑھی کو نہیں دیکھ رہے، اس کے علم کو نہیں دیکھ رہے، لفافہ خور مولوی اور کیا کیا الفاظ جو زبان سے ادا کرنا بھی مشکل۔ بھائی اگر کسی نے کسی حاکم کی، کسی بھی عہدے دار کی تعریف کر دی اس کے کسی اچھے عمل میں، تو اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چوروں کی تعریف کی ہے، ڈاکوؤں کی تعریف کی ہے، آپ کی نظر میں چور ہوگا بھائی، ان کی نظر میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں ماضی اٹھا کے دیکھو، کیوں ماضی کسی کا دیکھیں بھائی؟ ہمیں ماضی دیکھنے کا حکم ہے، حال دیکھنے کا حکم ہے۔ ماضی تو عمران خان کا بھی کوئی اچھا نہیں تھا، لیکن جب عمران خان کے ماضی کی کوئی بات کرتا تھا ہم کیا کہتے تھے؟ ماضی میں نہیں، کیا دیکھو؟ حال دیکھو۔ تو اب آپ حال کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو پوری قوم ایک عجیب دماغی مریض بنی ہوئی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو بھائی ہمیں حضرت مفتی تقی صاحب کی اس بات سے کیا ہے؟ اختلاف، ہماری رائے میں ایسا نہیں ہے، ختم ہو گئی کہانی۔ ہر چیز کو ہماری قوم ایمان اور کفر کا مسئلہ بناتی ہے، ہر چیز کو۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ حضرت عمر کی گستاخی ہے، حضرت عمر کے برابر۔ بھائی حضرت عمر کے برابر کون کس کو قرار دے سکتا ہے؟ اگر حضرت مفتی تقی صاحب یہ کہتے کہ نبی کی سنت زندہ کر دی تو کیا نبی کے برابر قرار دے دیا؟ اچھا سوچنا سیکھو۔ اچھا اب ہم کسی کے فیور میں بات کرتے ہیں تو کیا چونکہ دیوبندی ہیں، چونکہ حنفی ہیں، لہذا یہ حنفیوں کی تائید کر رہے ہیں۔ مفتی تقی صاحب عالم اسلام کے اسکالر ہیں،
اور جتنے بھی عالم اسلام کے دنیا میں اسکالر آئے ہیں، کوئی حنفی تھا، کوئی شافی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا. یہ تو پانچویں چیز اب مارکیٹ میں آئی ہے. اس کے علاوہ پہلے ابن حجر تو شافی ہیں. تو آپ کیوں علامہ ابن حجر کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہو؟ آپ بولو ہم نہیں مانیں گے ابن حجر کو کیونکہ وہ کیا تھے؟ شافی تھے. آپ بولو ہم نہیں مانیں گے علامہ نووی کی تحقیقات کو، ان کی صحیح مسلم کی شرح نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ کیا تھے؟ شافی تھے. آپ بولو ہم سعودیوں کے مفتیوں کے فتووں کو نہیں مانتے کیونکہ وہ کیا ہیں؟ حنبلی ہیں. یہ تو پاکستان میں ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ جو فقہ کے مدون مکاتب ہیں جن پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کسی ایک کو بھی فالو کرو، آپ ان سے ہٹ گئے ہو. میں دیکھتا ہوں جب میں کوئی علمی بات کرتا ہوں، ابے بھائی یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو حنفی ہے. آپ دلائل سے جب جواب نہیں دیتے، باطل کی عادت ہوتی ہے دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے گا، ہمیشہ کس پہ آتا ہے؟ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، کہیں اور کو میں جا رہا ہوں، لیکن بہرحال ابھی واپس آ رہا ہوں. میں بدگمانی، ابھی ساحل ادیم صاحب کی میں نے بات ریکارڈ کروائی تھی نا کہ ملک میں بغاوت کی باتیں مت کرو بھائی، یہ خلافت نہیں آئے گی، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور جو آپ نے حدیث پیش کی ہے، آپ حدیث کا مطلب غلط بیان کر رہے ہو. تو ساحل ادیم صاحب کا جواب کیا آیا ہے؟ حنفی مفتی، حنفی. اب دیکھو یہ غیر اخلاقی حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا حنفی مفتی. اب آپ پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے حنفیت کا لفظ میرے ساتھ لگا رہے ہو، یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ اسلام کی بات نہیں کر رہا، یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حنفیت. اس سے انسان کا پھر امیج خراب ہوتا ہے کہ آپ علمی بات کا جواب علمی انداز میں دو. اور دیوبندی تو ہم اپنے نام کے ساتھ ویسے ہی نہیں لگاتے، ہمارے کابر لگاتے ہی نہیں ہیں. جنہوں نے لگایا تو وہ ان کا ذاتی عمل ہے. دیوبندی تو کوئی مسلک تھوڑی ہے، اصل میں تو مکاتب فکر جو اہل سنت والجماعت کے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں، حنفی، مالکی، شافی، حنبلی. دیوبندی تو ہندوستان میں بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے ان کو کہا جانے لگا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی، عالم بنے ہیں سعودی عرب میں. میں نے کہا آپ 4 فقہ میں سے کون سے فقہ میں آپ عالم بنے؟ انہوں نے کہا حنبلی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا کسی کو. یہ ان کے بیٹے کی سے میری گپ شپ ہے. تو ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا میں فقہ حنبلی میں. وجہ اس کی ہے کہ نصاب جو ہے نا، نصاب علماء کا، وہ ان 4 کے علاوہ کسی اور میں ہے نہیں، وہ انہی میں ہے. جس کو بھی عالم بننا پڑتا ہے یا تو فقہ حنفی میں وہ اسپیشلسٹ بنے گا، یا فقہ شافعی میں، یا مالکیہ میں، یا حنبلی میں. شروع میں تو کامن سب چیزیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اسپیشلسٹ جو بنا جاتا ہے وہ پھر ایک میں کمال پیدا کیا جاتا ہے. اور جو کہتا ہے میں 4 میں باکمال ہوں، اس کا مطلب کسی ایک میں بھی نہیں ہے. وہ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آئی اسپیشلسٹ بھی ہے، کڈنی کا اسپیشلسٹ بھی ہے، اور ENT اسپیشلسٹ بھی ہے، شوگر اسپیشلسٹ بھی ہے. اس کا مطلب کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ ان میں اتنا پڑھنا پڑتا ہے، اتنا پڑھنا پڑتا ہے، اتنا زیادہ پڑھنا پڑتا ہے کہ اسپیشلائزیشن پھر ایک ہی میں جا کے کامل طریقے سے ہوتی ہے. پڑھتے سب ہیں، سب کو پڑھا جاتا ہے. تو ہماری جو قوم ہے نا، ہماری جو قوم ہے اس میں نیگیٹیویٹی، ہر وقت الٹی الٹی باتیں. تمہارے علماء کی دنیا میں قدر ہو رہی ہے، تمہاری نظر میں ان کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. دنیا والے پیاسے ہیں. آپ پاکستانی علماء کہیں بھی جائیں تھوڑی قدر نہیں ہوتی، بہت زیادہ قدر ہوتی ہے، علمی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی. انڈیا اور پاکستان دونوں، بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہے. تو علمی لحاظ سے بھی قدر ہوتی ہے، عمل کے لحاظ سے بھی قدر ہوتی ہے. کہتے ہیں ان کا فتویٰ بھی مستند ہوتا ہے. جو اہل حق علماء ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی. میں قوالیوں والوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو مزاروں پہ کرنٹ لگانے والے بابے اور قبروں پہ سجدہ کرنے والے بابے، ان کی بات نہیں کر رہا میں. لیکن ہماری سوچ، ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ گرتی جا رہی ہے. اخلاقیات تو ہے ہی نہیں. اختلاف کا مطلب سامنے والے کو اتنا نیچا دکھانا. بھائی تھوڑا بحث کرنا سیکھو. یہ چیزیں اسکولوں میں سکھانے کی ہیں. اعتدال بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ اختلاف کرو، ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی کی اندھی تقلید میں آ جاؤ. آپ کی ایک رائے ہے، آپ گورنر کو برا سمجھ رہے ہو، آپ بولو بھائی ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے، ختم ہو گئی بات. تو ایسا دیکھو، جب انسان کی زبان خراب ہوتی ہے نا، میں نے بتایا کہ زبان خراب کب ہوتی ہے؟ سب سے پہلے بدگمانی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا کامران ٹیسوری سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، 5 روپے بھی نہیں لیے ہوں گے انہوں نے. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس کرائیٹیریا کیا ہے. کیا آپ نے یہ فرض کر لیا ہے
کہ آپ کی مرضی کا اگر سیاستدان نہ جیتے الیکشن میں تو وہ لازمی غلطی ہوگا. یہ فرض کیوں کیا ہوا ہے آپ نے؟ اور سارے ہی غلط ہوں گے. کیا دنیا میں کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں 100% لوگ غلط ہوں؟ ہے بھائی؟ ہم سے آپ دین کا علم سیکھو بھائی, اس میں ہماری رائے معتبر ہوگی. سیاسی چیزوں میں جتنی ہمیں جو تجزیہ ہے, جو ہم معلومات ہیں, اس کے حساب سے ہم بھی ایک رائے قائم کرتے ہیں, اور وہ رائے ہماری تبدیل بھی ہو سکتی ہے. میں تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ بھائی دشمن کی رائے کا اعتبار بولو نہیں ہوتا. آپ کا کسی سے جھگڑا چل رہا ہے پیسوں کا, تو کسی دوسرے نے آپ کے دشمن کے خلاف کیس کیا, اور جس نے کیس کیا اس نے آپ کو گواہی کے طور پہ پیش کر دیا کورٹ میں, تو آپ کا مخالف جرا کر سکتا ہے کہ یہ تو میرا دشمن ہے, یہ تو ویسے ہی میرے خلاف ہے. ساس گواہی دے رہی ہو بہو کے خلاف, مانی جائے گی؟ سوکن گواہی دے رہی ہو سوکن کے خلاف, مانی جائے گی؟ نہیں مانی جاتی. اسلام میں بہو ساس کے خلاف گواہی دے, نہیں مانی جاتی. تو ہمارے ہاں مختلف قسم کے کرائیٹیریا ہم لوگوں نے بنا لیا. بھائی کچھ پازیٹیوٹی پیدا کرو خدا کے لیے, ڈپریشن سے نکلو, کچھ اچھا سوچنا شروع کرو, اچھا سوچنا شروع کرو, اور زبان کو لگام دو. فیس بک پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں نا, اس سے پتہ چلتا ہے کسی قوم کی اخلاقیات اس وقت کہاں جا رہی ہیں. قوم کی جو اخلاقیات ہیں نا, وہ کیا اس وقت حال کیا ہے اخلاقیات کا. اتنا برا بلا, اتنا برا بلا. وہ یار بےچارے بوڑھے بزرگ ہیں, ان کی زندگیاں کھپ گئیں. اچھا لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اتنے روپے کما رہے ہیں. بھائی جو آدمی 1 ارب کما سکتا ہے نا, اگر وہ 1 کروڑ کما رہا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اگر وہ 1 کروڑ کما سکتا ہے اور 1 لاکھ کما رہا ہے, کما وہ 1 کروڑ سکتا ہے محنت کر کے, لیکن دنیا کی محبت نہیں ہے لہذا گزارا 1 لاکھ پہ کر رہا ہے, تو یہ بھی اس کی علامت ہے نیک آدمی ہے. یہ دین کی خدمت کو آگے پیچھے کر کے 1 کروڑ کما سکتا تھا, یا ابھی 1 کروڑ کما رہا ہے لیکن دین کی خدمت چھوڑے تو یہ 1 ارب کما سکتا ہے, لیکن نہیں کما رہا, دین کے کام میں لگا ہوا ہے, تو آپ اس کے 1 کروڑ دیکھ رہے ہو. تو اب کیا ہے, دین آپ صرف علماء سے ہی سیکھ سکتے ہو. اگر کسی قوم کو اس ملک کے سارے ڈاکٹروں کے خلاف کر دیا جائے کہ ڈاکٹر سازشی ہوتے ہیں, ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں, تو بیڑا غرق کس کا ہوگا؟ صحت کا ہوگا. کیونکہ جب ڈاکٹروں سے اعتماد اٹھے گا تو لوگ عطائی حکیموں کے پاس جائیں گے. حکیم بھی صحیح نہیں ہوں گے, بلکہ جو عطائی حکیم ہوتے ہیں نا, حکیموں کی بھی 2 قسمیں. ایک تو ہوتے ہیں جو پراپر وے میں پڑھے ہوں کسی ادارے میں, اور ناغے نہ کیے ہوں, پڑھے بھی ہوں. ورنہ اداروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ میں ایسے حکیموں کو جانتا ہوں ماشاء اللہ, آپ کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن بھی یونیورسٹی میں نہیں گئے. جو حکمت کا کورس ہوتا ہے نا, ہمدرد یونیورسٹی وغیرہ جیسی یونیورسٹیاں جو حکیم سعید بنا, ایک دن بھی نہیں گئے, سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس, اور نہ کسی سے باقاعدہ پڑھا, بس تجربے کر کر کے نا. اور کچھ تو ایسے 2 نمبر ہیں, ہر دوا میں پیناڈول کا پاؤڈر ملاتے ہیں یا ڈسپرین کا پاؤڈر ملاتے ہیں. آپ وہ جب کھاتے ہو سونف میں ملا ہوا ہوتا ہے وہ پاؤڈر بننے کے بعد پتہ نہیں چلتا. سونف بھی ہے اس میں, کالا نمک بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا. تو آپ نے جب کھایا تو ڈسپرین کھانے کے بعد آدمی کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ فٹ فاٹ. پیناڈول کھانے کے بعد ایکٹیو ہو جاتا ہے. کہتا ہے یار ہزاروں ڈاکٹروں سے علاج کرایا, فائدہ اس گلی محلے کے حکیم سے ہوا 5 روپے میں. تو اگر آپ ریلائبل ڈاکٹروں کو کا یہ امیج دنیا کے سامنے لاؤ کہ یہ سب بکے ہوئے ہیں, سب 2 نمبر ہیں, سب بیوقوف بنا رہے ہیں, سب منجن بیچ رہے ہیں, تو ڈاکٹروں کا منجن کے بجائے پھر جاہلوں کا منجن بکے گا کہ نہیں بکے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو جب آپ جن لوگوں کو اسلام کے خلاف کھل کر بول سکتے ہیں وہ تو کھل کے اسلام کے خلاف بولتے ہیں. جو اسلام کے خلاف نہیں بول سکتے, تھوڑا سا ان کے دل میں خوف ہے یا عوام کا ڈر ہے, تو وہ پھر کس پہ آ جاتے ہیں؟ علماء پہ آ جاتے ہیں. وہ علماء کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھو مولوی دوسروں کو بتاتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو, حفاظت ہوگی, خود گارڈ رکھے ہوئے. کسی نے مولانا طارق مل صاحب کے بارے میں کہا تھا, بھائی شریعت میں دعا اور اسباب ایک دوسرے کے منافی بولو نہیں. مولانا طارق مل صاحب نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ آیت الکرسی پڑھو پھر تالا نہ لگاؤ دکان پہ, یہ عامل لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈرامے بازی, پھر ہم کہتے ہیں کہ قول اور فعل میں تضاد ہے. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا آپ کو کہ پیسہ مت رکھو,
مولانا کے بارے میں نا کسی نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ گاڑی میں گھوم رہے ہیں اور بڑا کسی کوٹھی بنائی بھی ہے انہوں نے اپنے گاؤں میں. مولانا ویسے ہی باپ دادا سے مالدار چلے آ رہے ہیں, ان کے تو کوٹھیاں بنگلے ان کے تو شروع سے ہی ہے نا, مالدار فیملی میں پیدا ہوئے ہیں. بھائی اگر وہ مولانا نہ ہوتے نا, جتنا پیسہ اب ہے اس سے ڈبل ہوتا, اس سے ڈبل ہوتا ان کے پاس. مولانا ہونے کی وجہ سے کچھ کمی ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, بہت سا صدقہ کر دیا ہوگا, بہت سو کی کفالت کی ہوگی. خوشبو لگا کے آتے نہیں ہو اس لیے مسئلے آپ لوگ کے ساتھ ہیں. خوشبو لگا کے آؤ تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ علماء کس قدر صدقات و خیرات کرتے ہیں, آپ کی سوچ سے کئی گنا زیادہ. تو کسی نے لکھا تھا ان کے بارے میں, دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو, غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا اور خود پیسہ رکھا ہوا ہے. بھائی صاحب اگر انہوں نے پیسہ رکھنے سے منع کیا ہوتا نا, پھر آپ یہ بیان ان کے پہ فٹ کرتے. کوئی مولوی آپ کو یہ کہہ رہا ہو نا کہ غریب بن کے زندگی گزارو, پیسہ مت کماؤ, پھر وہ خود پیسہ کما رہا ہوتا, یہ لگژری لائف ہوتی, تو آپ اعتراض کرتے. پیسہ رکھنا اور پیسے کی محبت اور ہوس دونوں میں فرق ہے. پیسہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھوڑا تھا یا زیادہ تھا یا بہت زیادہ تھا؟ بتاؤ. تھوڑا نہیں تھا, زیادہ تھا, اور زیادہ بھی نہیں تھا, بہت زیادہ. آپ آج کے جو ارب پتی لوگ ہیں ان کو بھول جاؤ, جو سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت تھی. دنیا کی ساری نعمتیں تھیں اور اللہ سے مانگ کے لی تھیں اسپیشلی. حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی, انداز دیکھو, اے اللہ ایسی حکومت چاہیے. جب حکومت ہو تو وسائل کے ساتھ ہو نا, تو وسائل میں دولت ہی تو ہوتی ہے. ایسی حکومت دولت چاہیے میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے. لو بھائی, اب جہاں مولانا طارق ملک صاحب کا کہ طنز بنتا ہے تو معاذ اللہ پھر سلیمان علیہ السلام پر بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے, سلیمان علیہ السلام اپنی قوم میں دنیا کی محبت کی برائی بیان نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ لوگ ہاں ہوں ہی کریں, کچھ کریں تو میں سمجھوں گا کہ یار کچھ ہو رہا ہے, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. بالکل ہی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ٹی وی میں آ رہا ہوں جیسے کوئی پروگرام چل رہا ہے یہاں پہ. آپ بولے ہاں جی, مجھے خوشی ہوگی نا, میں بھی تو بول رہا ہوں. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کیا لوگوں کو دنیا کی محبت پہ بیان نہیں کرتے ہوں گے؟ یقیناً کرتے ہوں گے. لوگوں کو بتاتے ہوں گے بھائی دنیا سے دل نہ لگاؤ, پیغمبر سے زیادہ کون دنیا سے بے رغبتی دل میں ہو. اس کے باوجود تھوڑی نہیں بلکہ دولت ایسی کیا سلیمان علیہ السلام کے بعد قیامت تک ایسی دولت کسی کو نہیں ملے گی. ہواؤں پہ حکومت, جنات پہ حکومت, سمندروں میں جنات غوطے لگا کے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے تھے. ارے سلیمان علیہ السلام, آپ کو ہیرے جواہرات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تاج ایسا پہنا ہوا ہے, اربوں خربوں روپے کے ہیرے لگے ہوئے ہیں اس میں. آپ نے محل ایسا بنوا لیا, ملکہ سبا جب آئی ہے تو وہ شیشے کا اتنا خوبصورت محل تھا اور اس کا فرش اتنا, اس میں ایسی انجینئرنگ تھی کہ وہ سمجھی کہ پانی کا تالاب ہے. فکشفت عن ساقیہا, سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھائی. تو اس نے کیا کیا, اپنے پائنچے اوپر کر لیے, پانی لگے گا. انہوں نے فرمایا نا, سرح ممرد من قواریر, یہ ایک فرش ہے شیشے سے بنایا گیا ہے, ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے, شیشہ ہے, ایسے لہریں چل رہی ہیں, لگتا کیا ہے کہ یہ پانی ہے. وہاں کوئی آج کا فیس بکیا ہوتا, وہ کہتا ہے لو دوسروں. اس دن تو سلیمان علیہ السلام نے تقریر کی تھی, یہ دنیا دارے فانی ہے, دنیا سے دل نہ لگانا, ختم ہونے والی, فنا ہونے والی, اصل تو آخرت ہے. اور یہ ایسے فرش تو وہ کہہ سکتے تھے ہمارے بادشاہوں, ہماری ملکہ کے نہیں ہیں. جو ملکہ سبا تھی نا وہ بھی کوئی ہلکی چیز تھی کیا؟ ابے ملکہ تو تھی نا کم از کم, کچھ تو اس کے پاس بہت بڑا تخت تھا اس کا عالی شان. وہ حیران ہو رہی ہے بھائی یہ اتنی لگژری لائف تو ہماری بھی نہیں ہے. تو کوئی فیس بکیا ہوتا, وہ کہتا لو ابھی پرسوں ریسنٹلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان آیا ہے جس میں وہ فرما رہے تھے کہ دنیا سے دل نہ لگانا, دنیا دار فانی ہے. دوسروں کے, اور ایک دن ایک غریب آیا تھا, غربت میں خودکشی کرنے جا رہا تھا, تو انہوں نے فرمایا غریب 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا اور خود ایسے عیش والی زندگی.
بیویوں پہ تو میں آیا نہیں. بخاری سے پتہ چلتا ہے 100 بیویاں سلیمان علیہ السلام کی تھیں. آپ کہہ سکتے ہو ان بیویوں پہ ظلم ہے. بھائی ان بیویوں پہ صرف ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے ایک تو پیغمبروں کو طاقت بہت زیادہ دی ہوتی ہے. دوسری بات, جو بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے سلیمان علیہ السلام سے علیحدگی مانگ لے, چھوڑ دیں گے اس کو. تو خود جب رہنا چاہ رہی ہے بھائی, اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور اتنی سکون کی زندگی گزر رہی ہے, تو جب بیویوں کا اعتراض نہیں ہے تو پھر کسی اور کو اعتراض بولو نہیں ہونا چاہیے. تو اتنی لگژری لائف, لیکن آپ کیا یہ سوچ سکتے ہو کہ سلیمان کے دل میں, علیہ السلام کے دل میں دنیا کی محبت تھی یا دنیا کی ہوس تھی؟ بولو نہیں ہو سکتی بھائی. پیغمبروں کے دل اس سے کیا ہوتے ہیں, پاک. دنیا رکھنا ایک الگ چیز ہے. رکھتے کیوں ہے جب محبت نہیں کرنی؟ محبت سے مراد ہے ہوس. ہوس کتنی محبت, آخرت پہ ترجیح دینا شروع کر دو. اتنا دل لگاؤ, یہ جائز نہیں ہے. اور اتنا دل لگاؤ کہ چھن جانے کا بہت زیادہ خوف ہو, ڈپریشن میں جانے لگو. یہ دنیا کی محبت ہے. دیکھو جب ایک دور میں 1 to 5 کا دور تھا نا, جب میں بات کر رہا ہوں 90s کی, اس وقت جس نوجوان کے پاس ہونڈا 1 to 5 تھی نا 0 میٹر, وہ سمجھتا تھا کہ اگلا وزیر اعظم میں ہی ہوں گا. اسٹائل ہی چینج ہو جاتا تھا اس کی آواز بڑی اچھی تھی, ایک آواز آتی تھی بڑی ساؤنڈ, میرے پاس بھی تھی. تو میں بھی ساؤنڈ میکر کے پاس لے جا کے نا اس کو یہی کرتا رہتا تھا, یار یہاں سے ٹک ٹک کی. پھر میں نے GTO 1 to 5 رکھی صرف ساؤنڈ کی وجہ سے, اس کی آواز اور اچھی تھی. ٹک 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 کی آواز آتی تھی نا GTO 1 to 5. جنازے کی قیمت پہ بیچی ہے پھر میں نے, تو کیونکہ محلے والوں نے اس کو چلا کے بیڑا غرق کر دیا. جب میں آیا نا ادھر امام لگا 2006 میں, میرے پاس ان کو پتا ہے GTO 1 to 5. محلے والے مفتی صاحب مجھے ذرا دودھ لینے جانا ہے, لے جا بھائی. پھر کوئی دوست آیا, مجھے وہاں ڈسکو موڑ تک جانا ہے. اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی ہے, تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ اس کو میں قبر میں دفن کروں, جنازے کے ریٹ پہ بیچ دو. یہ جنازے بھی بکتے ہیں پتہ ہے آپ کو, اس میں پھر ڈاکٹر لوگ گردے پھیپڑے نکال لیتے ہیں. تو جنازے کے ریٹ پہ کیا کرو, اس کو بیچ دو. تو جنازے کے ریٹ پہ بیچی ہے میں نے. اس لیے یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے یار. رکشے چل رہے ہیں, ٹیکسیاں چل رہی ہیں, آپ اپنی گاڑی استعمال کرو. آپ کے پاس بائک نہیں ہے تو آپ پیدل چلے جاؤ, پیدل نہیں جا سکتے تو W11 میں چلے جاؤ. دوسروں کی چیزیں استعمال کرنا, کوئی ایمرجنسی ہو, مر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. ہم نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. جب ہمارے پاس نہ ایک بائک میں نے بیچ دی تھی, گاڑی بھی نہیں تھی, تو پیدل ہو گیا تھا میں. تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے آپ سے کبھی لی گاڑی. حالانکہ ان سے اتنی اچھی دوستی ہماری, 20 سال سے ان سے ہمارا سلام دعا, لیکن کبھی میں نے نہ ان سے گاڑی مانگی کہ مجھے وہاں جانا ہے, بچوں کو لے کے گاڑی دے دو. بھائی گاڑی اگلے نے اپنے لیے خریدی ہے, دوسروں کے لیے نہیں خریدی. آپ کے پاس پیسہ ہے تو لے لو, نہیں ہے تو جیسے نہیں پیسے والے زندگی گزارتے ویسے گزارو. یہ ہے ہوس, اس کو کہتے ہیں دنیا کی محبت. گاڑی خریدنا دنیا کی محبت نہیں ہے. گاڑی جیب میں نہ ہو, دوسروں کی گاڑیوں پہ نظر رکھنا, یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ محبت جو اعتدال سے بڑی ہوئی ہے. بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا ایک شبہ کا جواب. شیر خان بھائی اپنی لوکیشن تو بتایا کریں. شیر خان سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کسی جنگل میں رہتے ہیں, شیر اور آپ شکار کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو لوکیشن بتایا کریں کہ کہاں سے ہیں, KPK سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, کراچی سے ہیں, امریکہ سے ہیں, کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جو بوتل سے منہ لگا کر پانی پیتا ہے اس میں کراہت ہے اور وہ ناجائز ہے. تو اگر کسی آدمی کی پرسنل بوتل ہو, کوئی دوسرا اس سے نہیں پیتا, تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں شیر خان بھائی, پہلے تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بوتل سے منہ لگا کر ڈائریکٹ پانی پینا ناجائز ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, حدیث میں ممانعت ہے. تو حدیث میں جو منع کیا گیا ہے وہ کراہت کے درجے میں, کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آداب سے ہوتا ہے, رہن سہن کے. تو یہ حلال و حرام سے تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں کا. تو وہ منع کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی ناپسند کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے ایک ہی بوتل سے دوسرا آدمی کو کراہت آ سکتی ہے, آپ کا تھوک اس میں جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ کی اپنی پرسنل بوتل ہے تو پھر میرا خیال ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے. کوئی دوسرا اسے استعمال نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, جائز ہے. جائز وہ بھی ہے, لیکن یہ اس میں کراہت اور کم ہو جائے گی. اچھا بھائی, فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی مدد کیسے کریں؟ ہمارے جو مسلمان بھائی کشمیر, برما, شام یا فلسطین میں پھنسے ہوئے ہیں اور لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں, ہم ان کی کس طرح سے مدد کریں جبکہ ہم عوام ہیں اور مخالفین کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے؟ ابرار الحسن
بھائی یہی ہے کہ پھر ایسی مجبوری میں آپ کیا کریں گے کہ جو کوئی ٹرسٹ وغیرہ دیکھیں، کوئی این جی او دیکھیں جو قابل اعتماد ہو اور خیرخواہ ہو مظلوموں کی، واقعی خیرخواہ ہو، کیونکہ ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی واقعی خیرخواہ ہو تو ان کے ذریعے ان مظلوموں کی مدد کی کوشش کی جائے اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے، اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کو اللہ ہدایت دے، اور جو ہدایت کے قابل ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ میرے علم میں تو فی الحال یہی ہے، ایک ذریعہ ہے کہ اگر کسی قابل اعتماد ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کیا جائے اور اس کے ذریعے سے، باقی ہر آدمی اپنے طور پہ بھی تحقیق کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے مظلوموں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بے احتیاطی سے وائرس کا شکار ہونا گناہ ہے؟ اور راشد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر ہم کرونا سے احتیاط نہیں کرتے، جیسا کہ ہاتھ ملاتے ہیں اور ماسک بھی نہیں پہنتے اور اس وائرس کا شکار ہو کر مر جائیں تو کیا یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے راشد صاحب، ایک اصول سمجھیں کہ گناہ کا جو سبب ہے نا، اگر بہت طاقتور ہے، یعنی ایسا سبب ہے کہ وہ کریں گے تو نتیجہ لازمی نکلے گا، تو اس میں جو گناہ ملے گا وہ اس سبب میں نہیں ملے گا کہ جس کا نتیجہ یقینی نہ ہو۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، کھانا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اگر آپ کھانا نہیں کھاتے تو مر جائیں گے آپ، تو خودکشی کا گناہ ملے گا۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور سخت حالت خراب ہوئی ہوئی اور مر رہے ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے مگر آپ نہیں کھاتے، مر گئے تو 100% خودکشی ہے، کیونکہ اگر آپ کھانا کھاتے تو 100% زندگی ہے، نہیں کھائیں گے تو 100% موت ہے۔ پیاس کے وقت پانی پینا، لیکن آپ نہیں پی رہے اور اتنا ڈیلے کیا کہ آپ مرنے لگے اور آپ نے پھر بھی پانی نہیں پیا، تو آپ کو خودکشی کا گناہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں پانی نہ پینا یہ موت کا یقینی سبب ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے مریں، ہو سکتا ہے نہ مریں، بھائی مریں گے لازمی۔ آپ نے بجلی کے کھمبے میں تار اور ننگی تار کو جا کے پکڑ لیا، لازمی مریں گے، تو خودکشی کا گناہ ملے گا، اور اس پر وہ شدید وعیدیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نماز جنازہ نہیں پڑھائی اس کی، اور جو کبیرہ گناہ اور حدیث میں آتا ہے جو جس طرح سے خودکشی کرے گا تو برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو قیامت تک مارتا رہے گا وہ۔ تو یہ وہ خودکشی ہے جس میں موت یقینی ہو 100%۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر نتیجہ فوری نہیں نکلتا۔ مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا کہ جی آپ کے گھر میں ایک بیل ہے جو یا بھینسا ہے جو پاگل ہو گیا ہے، آپ نے اس کی رسی باندھی مگر رسی کمزور ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ رسی توڑ نہ دے، اور وہی ہوا، رسی توڑی اور اس نے بندے کو جا کے مار دیا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، بلکہ آپ کو چترول لگائے۔ آپ سے میری مراد بھائی آپ نہیں ہیں، یعنی آپ سے میری مراد یہ کہ جو بھی کوئی یہ کام کرے گا وہ، ورنہ راشد بھائی بولیں گے یار مفتی صاحب ہمیں کیوں چترول لگا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو اب یہ تھوڑی کہ اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے گی کہ اس کے بیل نے بندے کو مارا ہے، تو مارا تو بیل نے، اس نے تھوڑی مارا ہے، ہاں اس نے بے احتیاطی کی کہ رسی مضبوط کیوں نہیں ڈالی اس نے۔ تو اب یہاں قتل کا گناہ ہوگا، مگر وہ والا گناہ نہیں جو بندوق سے کسی کو مارنے کا گناہ ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر دنیا میں بھی پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جائے گا آپ کو، بلکہ جیل میں ڈال دیا جائے گا کہ یہ آدمی محتاط نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے سبب کمزور ہوتا ہے ویسے ویسے گناہ کی شدت بھی کم اور سزا بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب ایک شوگر کا مریض ہے جسے پتہ ہے کہ میں یہ لڈو کھاؤں گا تو یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہوگا، کیونکہ شوگر اتنی ہائی ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا کہ اللہ کے بندے میٹھا چھوڑ دو۔ وہ لڈو اٹھا کے کھائے گا اور مرے گا تو خودکشی کا گناہ ہوگا، اس لیے کوئی یقین تھا کہ میری یہ موت ہے، اس میں لازمی موت ہے۔ تو لیکن ایک عام شوگر کا مریض جب مٹھائی کھاتا ہے تو یقینی موت تھوڑی ہوتی ہے، اس میں اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے بھائی نہ مرے، اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بلکہ ہو سکتا ہے شوگر لیول ڈاؤن ہوئی ہوئی ہو، مٹھائی کھانے سے نارمل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار جب شوگر بڑھے گی تو ہم دوا کھا لیں گے، اس کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن پھر بھی تقدیر نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور وہ مر گیا۔ تو اس موت میں اور وہ پہلے والے لڈو کھانے والے کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو موت کا یقین تھا، اس کو یقین نہیں تھا۔ تو لہذا یہ بھی بے احتیاطی کی وجہ سے گناہ گار ہوگا مگر اس درجے کا نہیں ہوگا۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ جو کرونا وائرس میں بے احتیاطی کرنے والے لوگ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اس بیماری کی شدت کا، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار سب ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ چل رہا ہے ماشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں تو ہارٹ اٹیک سے مرا، فلاں تو شوگر سے مرا۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے اس شوگر یا ہارٹ اٹیک سے مرنے والے کے پیچھے اصل میں کرونا کی ہسٹری ہوتی ہے، کرونا کے اٹیک کی وجہ سے اس پر ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ تھا پہلے سے، تو اس کی جو ریزسٹنٹ پاور ہے وہ کرونا کی وجہ سے کم ہو گئی۔ تو اب یہ چیزیں بہت سے لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہیں، تو وہ اس لیے احتیاط نہیں کر رہے ہیں، تو وہ جس بیچارے کو جتنا علم ہوتا ہے وہ اسی حساب سے چلتا ہے۔ جیسے بعض بڑے علماء ہیں وہ احتیاط نہیں کی انہوں نے،
اور بعض کا انتقال بھی ہو گیا. تو ایسے صحابہ بھی ہمیں ملتے ہیں تعاون میں جنہوں نے احتیاط نہیں کی اور ان کا انتقال ہو گیا. بعد میں دوسرے صحابی آئے, اب جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص, انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت موتیں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے لوگوں کو سوشل ڈسٹینس کا حکم دیا. تو صحابہ میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس کی جتنی سمجھ تھی اس نے اس حساب سے, اور اس وقت میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نا ہر ایک سے اس کی مینٹل اپروچ کے حساب سے سوال کریں گے. تو اب بھی بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیونکہ پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں, تو جنہوں نے پروپیگنڈا کیا ان کو تو گناہ ہوگا, جو بیچارے شکار ہو گئے اور ان کے پاس نالج کی کمی ہے, اس نالج کی کمی کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو گئے, یا یہ کہ بے احتیاطی کی انہوں نے, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن جس کے سامنے بات پوری آ گئی, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ وبا ہے جس سے دنیا میں موتیں ہو رہی ہیں, گھر میں بوڑھوں کی موت واقع ہو رہی ہے, چھوٹے بچوں کی موت واقع ہو رہی ہے, جو پہلے سے پیشنٹ تھے ان کے مرنے کا امکان بڑھ گیا ہے, اس کے باوجود وہ اگر احتیاط نہیں کرتا, یہ سب باتیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی پھر بھی اگر وہ احتیاط نہیں کرتا, اور یہ بھی اس کو پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہ ہوا تو میرے گھر کے بوڑھوں کو ہو سکتا ہے, میں کیریئر بن سکتا ہوں اس وائرس کے لیے, تو یہ سب باتیں اس کو علی وجہ البصیرہ پتہ چل گئیں, پھر بھی وہ احتیاط نہیں کرے گا, تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ خودکشی کا گناہ ہوگا, اس لیے کہ اس میں موت یقینی بہرحال پھر بھی نہیں ہے, لیکن گناہگار ضرور ہوگا. تو ضروری نہیں ہے کہ جب تک گناہ خودکشی کی حد تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس گناہ کو کر لیا جائے, یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اس کی مثال ایسے ہے کہ بھئی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چرس پی رہا ہوں, مفتی صاحب جائز ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں گناہ ہے. تو مفتی صاحب یہ بتائیں اس میں شراب پینے جتنا گناہ تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے مفتی صاحب بولیں گے بھائی چرس کا اپنا گناہ ہے, شراب کا گناہ تو بہت زیادہ ہے, شراب پینے والا گناہ نہیں ہے. اچھا شراب جتنا چونکہ گناہ نہیں ہے لہذا میں تو پیوں گا, تو اب بیوقوفی کی بات ہے, بھائی شراب والا نہیں ہے تو چرس والا تو ہے نا, تو وہ ٹھیک ہے اس سے کم درجے کا گناہ ہے چرس میں, لیکن ہے تو گناہ نا. چترول تو اس پہ بھی لگیں گے قیامت کے دن, تو قیامت کے کم چترول بھی کوئی کم تھوڑی ہوتے ہیں, قیامت کی تھوڑی سی آگ بھی کوئی کم تھوڑی ہوتی ہے. تو یہی حال جو ہے نا یہ اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ خودکشی جیسا گناہ ہوگا جو خالص خودکشی ہوتی ہے, لیکن ایک حد تک خودکشی کے مشابہت بہرحال ہے اس میں, اور اس لیے احتیاط واجب ہے. احتیاط اگر نہیں کریں گے ان سب باتوں کو جاننے کے بعد بھی, علی وجہ البصیرہ ان سب باتوں پر آپ کو شرح صدر ہو گیا, اس کے باوجود بھی احتیاط نہیں کریں گے تو بے احتیاطی کا گناہ بہرحال ہوگا. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے, سورہ فاتحہ میں بار بار حکم دیا, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اگر پولیس سے مدد طلب کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا ایک ہی جیسا ہوتا, ایک ہی طرح کی مدد ہوتی, تو پھر ہم یوں کیوں کہتے ہیں اللہ صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے وہ اور قسم کی ہے, اور پولیس سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ الگ قسم کی ہے. یہ دو قسموں میں فرق کرنا ضروری ہے. آج کے مشرکین نے دونوں قسموں کو گڑبڑ کر دیا ہے اور شرک کے دروازے کھول دیے ہیں. تو ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت, آپ بیمار تھے ڈاکٹر کے پاس گئے, شادی ہو گئی 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی, حکیم کے پاس جاتے ہیں نا کہ بھئی اولاد چاہیے, کیا مطلب؟ اسباب کے تحت وہ کوئی طاقت کی دوا دے گا جس سے اولاد کے جرثومے بڑھ جائیں گے, عورت میں بانجھ پن ہے اس کا علاج کرے گا. یہ چیزیں جو اللہ نے دنیا میں اسباب پیدا کیے ان کے تحت ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسباب سے ہٹ کے وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. مثال کے طور پر آپ 90 سال کے ہو گئے اور آپ کی بیگم کی عمر 99 سال, بلکہ آپ کو 99 کر لیتا ہوں, بیگم کو 90 پہ لے آتا ہوں, پھر مثال صحیح بنے گی. آپ ہو گئے 99 کے اور بیگم ہو گئی 90 سال کی, اولاد نہیں ہو رہی. اب آپ حکیم کے پاس جاؤ, بھائی اولاد نہیں ہو رہی, کوئی دوا مل جائے گی؟ حکیم کہے گا میں خدا بولو نہیں, بڑھاپے میں کوئی دوا کام نہیں آتی. ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب میری عمر 99 سال ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 90 سال ہے, بانجھ ہے, وہ ویسے بھی بانجھ ہے اور اب بوڑھی بھی ہو, اتنی عمر میں تو بانجھ نہیں بھی ہو تو بھی نہیں ہوتی اولاد. تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی کوئی دوا کھلا دیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو جائے, اولاد ہو جائے. ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی میں بھگوان بولو نا نہیں ہوں, میں خدا نہیں ہوں, میں کوئی اللہ تھوڑی ہوں. بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. جو دنیا میں اللہ نے اسباب پیدا کیے ان کے تحت بڑھاپے میں اولاد ممکن نہیں ہے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی چوکھٹ کو کھٹکھٹایا اور کیا فرمایا, واشتعل الرأس شیبا, اے اللہ انی وہن العظم منی, اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا, سر کے بال سفیدی میں ایسے بھڑک رہے ہیں جیسے آگ بھڑکتی ہے,
ایک تو بال سفید ہوتے ہیں نا تھوڑے ملے جلے، ایک ہوتا ہے بالکل جب ایسے سفید ہوتے ہیں کہ آنکھیں ٹکانا مشکل ہو جاتا ہے ان کے اوپر، یہ مکمل بڑھاپا جب آتا ہے. واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے میں سر کے بال بالکل سفید. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ بھی ہے، بڈھی بھی ہے. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے اللہ لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اب اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام جو مدد طلب کر رہے ہیں، یہ والی مدد طلب کرنا یہ دعا کہلاتا ہے، کیونکہ یہ اسباب کے تحت نہیں آتی. ایسے موقع پہ اگر کوئی کسی حکیم سے جا کے کہے گا کہ مجھے اولاد دے دو، تو پہلے اس سے مطلب پوچھا جائے گا، کیا مطلب کوئی دوا مانگ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں، دوا کے ذریعے تو ممکن نہیں ہے، اس حکیم کو کچھ ایسی طاقتیں ملی ہوئی ہیں کہ بس یہ یوں کرے گا اولاد ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ اس حکیم کو خدا کا شریک سمجھتا ہے، یہ اس سے دعا مانگ کر اس کی عبادت کر رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل. دیکھو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم میں کسی کی ایسی تعظیم کرنا، یہ سمجھ کے کہ یہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں نا، یہ اسباب سے ہٹ کر مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور مجھے نفع بھی پہنچا سکتا ہے. عبادت کہا جاتا ہے. اس تعظیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت. مثال کے طور پر دیکھو، آپ اپنے والد کے سامنے دو زانوں بیٹھو، آپ تمیز سے، یہ عمل عبادت کہلائے گا؟ نہیں، یہ تعظیم تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. لیکن اتحیات میں ہم دو زانوں اللہ کے سامنے اسی انداز سے بیٹھتے ہیں، یہ ایسی تعظیم ہے جو کیا ہے؟ عبادت ہے. یہی عمل اللہ کے سامنے عبادت کہلائے گا، ابا کے سامنے صرف ادب تمیز. سمجھ رہے؟ نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ صرف تعظیم نہیں ہے، ایسی تعظیم جس میں عبادت کا عنصر ہے. لیکن یہی سجدے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، کس کو کرو؟ آدم کو. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کس کو کیا؟ یوسف علیہ السلام کو کیا نا. تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، اگر ہوتا تو اللہ اپنے علاوہ کسی اور کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا. دونوں سجدوں میں فرق کیا ہے بھائی عمل تو بالکل ایک جیسا ہے، فرق کیا ہے؟ اصل میں جب ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ سوچ کے جھکاتے ہیں کہ ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں جو ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا، یہ محض ایک رسپیکٹ تھی، عزت تھی جو کسی کو دی جاتی ہے. تو عبادت میں بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اگر اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو بس آپ نے اس کو معبود بنا لیا. مشرکین مکہ 360 بتوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اسباب سے ہٹ کے بھی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن اب آج کے مشرک نے اس میں گڑبڑ کر دی. جب آج کے مشرک سے کہا جاتا ہے تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہماری مدد کر دیں گے جہاں پر ہے یہ، اور مدد میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، تو تم نے تو ان کو اللہ بنا لیا. کہتے نہیں، اللہ نہیں بنایا ہم نے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو خود سے کرتا ہے، اور یہ بزرگ جب ہماری مدد کریں گے تو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کی وجہ سے کریں گے. یہ اللہ نے ان کو کیا دے دیے؟ اختیارات. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ بھی بات کو کیا کیا ہے؟ گھمایا ہے. اس لیے کہ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے، اس شرک میں یہ نہیں تھا کہ یہ بت خود سے کرتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، اللہ نے خوش ہو کر ان مورتیوں کو اختیارات دے دیے ہیں، لہذا اب یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جو کچھ ہماری مدد کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. تو قرآن پورا اسی پہ نازل ہوا کہ اللہ نے اپنے اختیارات میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، کسی کو نہیں دی اختیارات.
مشرکین یہ ہرگز نہیں کہتے تھے کہ یہ خود سے خود مختار ہیں، نہ 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 نہ، وہ جانتے تھے ان کو تو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے خود مختار کہاں سے ہو گئے؟ جس شرک کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، آج وہ شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے، ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں عطائی اختیارات ہیں، اللہ کے پاس ذاتی ہیں اور بزرگوں کے پاس عطائی ہیں۔ تو اللہ نے کہا نہ، کوئی عطائی بتائی کسی کے پاس نہیں، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو، حکومت جب اپنے اختیارات تقسیم کرتی ہے تو اپنے پاس بھی رکھتی ہے اور اپنے وزیروں کو بھی کچھ اختیارات دے دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اصل اختیار تو حکومت کے پاس ہے کہ کس علاقے کو کتنا پانی دینا ہے، لیکن حکومت نے وزیر بنائے ہوئے ہیں نا، بجلی کے وزیر وابڈا والے ہوتے ہیں نا، یہاں وابڈا ہوتا ہے نا، تو جب بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے ڈائریکٹ وزیر اعظم کا دروازہ آپ نہیں کھٹکھٹاتے، آپ جاؤ گے وابڈا والوں کے باہر کھڑے ہو جاؤ گے، بد دعائیں دو گے، خدا کا واسطہ اس پنکھے کو بھی چلتا ہوا دکھا دو، یہی کہو گے نا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو وزیر اعظم نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ جب چاہیں بجلی بند کر دیں، جب چاہیں بجلی کھول دیں، یہ اختیارات دیے انہوں نے۔ یہ اللہ سے پوچھنے کے، یہ وزیر اعظم سے پوچھنے کے محتاج نہیں ہے، اگرچہ اصل اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، وہ جب چاہے ان سے اختیارات لے بھی لے، لیکن وزیر نے ان کو مختار بنا دیا ہے خوش ہو کے۔ آج کل تو وزارتیں خوش ہو کے ہی ملتی ہیں نا۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ لو، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ لو، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی خوشی میں ان کو وزارت ملی ہے، کیونکہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ دنیا کا ہر فن آتا ہے۔ جب بھی بات کریں گے تو اس میں ٹیکنیکل لحاظ سے بہت سارے فالٹ ہوتے ہیں اس کے اندر، لہذا ٹیکنالوجی سے دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ وزیر تعلیم کو دیکھ لو، ایک وزیر تعلیم ریٹائر ہو گئے، ان کا انٹرویو آ رہا تھا تعلیم کے بارے میں، انہوں نے کہا یار مجھ سے تعلیم کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا وزیر تعلیم تھے بھائی۔ اس نے کہا جب تھا اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو ریٹائر ہو گئے ہم۔ جب وزیر تعلیم تھے اس وقت ہمیں تعلیم کا نہیں پتا تھا، اب تو ہم پھر بھی کیا ہو گئے؟ ریٹائر ہو گئے۔ تو یہ خوش ہو گئی تو اختیارات دیے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کی نفی کی، لم یکن لہ ولی من الذل۔ دیکھو، حکومت جب اختیارات دیتی ہے کسی کو تو اس لیے دیتی ہے کہ حکومت اکیلی سارے کام نہیں کر سکتی، ورنہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر رش لگ جائے گا، وزارت صحت کا بھی رش، جس کو صحت کا مسئلہ ہوگا وہ بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوگا، جس کا پانی کا نل کا کھلوانا ہے وہ بھی کہاں بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو ایک وزیر اتنے سارے کام کہاں سے، جو اس کے تو جو کام کر سکتا ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا آج کل، تو اتنے سارے کام کہاں سے کرے گا وہ، ہے بھائی؟ تو اتنے سارے کام اکیلا انسان کر نہیں سکتا، اس لیے اس کو اپنے اختیارات بانٹنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں، میں ایک ہی وقت میں اربوں کھربوں لوگوں کی فریاد سنتا ہوں، ہر ایک کی فریاد سمجھتا ہوں اور ہر ایک کی بگڑی بنا سکتا ہوں، لہذا مجھے اپنے اختیارات میں کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اکیلا اللہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب محتاج ہو۔ تو یاد رکھو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق بولو صرف اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کو۔ کیا ہوا؟ تو بھئی اذان تو ان کا ہیڈک ہے نا، وہ آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے۔ اذان ہونے والی ہے کیا؟ تو 10 منٹ میں بیان ختم کروں؟ اچھا اچھا اچھا، میں سمجھا کہ 5 منٹ میں رہ گئے، کیا مسئلہ ہے بدن میں۔ تو یہ اختیارات اللہ نے کسی کو بولو بھائی نہیں دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس پر، شرک پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں نا توحید پر، میں سارے اعتراضات اٹھا کے اس کا جواب دوں گا آپ کو، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اختیار نہیں دیے تو قرآن میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو بیٹا ہبہ کیا، بارشیں اللہ کس کے ذریعے برسواتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے، ہے نا؟ فرشتے یہ کام بھی کرتے ہیں، فرشتے یہ کام بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو جب اتنے سارے کام فرشتوں کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں تو پیغمبروں کا مقام تو فرشتوں سے
بڑھ کر ہے بھائی، کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی سے کام لینا الگ بات ہے، کسی کو کسی کام کا اختیار دے دینا الگ بات ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ قلم سے جب تحریر لکھتے ہیں تو قلم سے کام تو لیتے ہیں، لیکن لکھنے کا اختیارات قلم کے پاس، بولو بھائی، نہیں ہوتے۔ آپ نے کسی سے خط لکھوانا ہے، پہلے زمانے میں لوگ خط لکھوایا کرتے تھے نا، کیونکہ اتنے آداب آتے نہیں تھے، نور چشمی اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لکھا ہوتا تھا نا، تو لوگ کاتب کے پاس جاتے تھے، بھائی اپنے بیٹے کو خط لکھ رہا ہوں، اپنے ابا کو خط لکھ رہا ہوں، ذرا لکھ۔ تو کاتب سے کہتے تھے نا بسم اللہ لکھ، اب یہ لکھ، خداوند کریم سے خیریت مطلوب، خیریت مقصود کے بعد عرض ہے کہ خداوند کریم سے امید ہے کہ آپ کی خیریت سے ہوں گے، بعد از خیریت جناب کی خدمت میں عرض ہے کہ، وہ جو بھی القابات لگوا دے۔ تو آپ کس سے کہتے ہو؟ قلم سے کہتے تھے کہ بھائی تو لکھ، کیونکہ لکھتا کون ہے؟ اصل میں تو قلم لکھتا ہے۔ آپ کس سے کہو گے؟ کاتب سے۔ حالانکہ کاتب خود نہیں لکھ رہا، قلم سے کام لے رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قلم اس کے ہاتھ میں مجبور ہے، ایک نقطہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا، جدھر کو گھمائے گا ادھر کو گھومے گا۔ ساری زندگی چیختے رہو گے نا قلم کو کہ لکھ، قلم کہے گا بھائی جب تک کوئی کاتب اٹھا کے مجھے گھمائے گا نہیں، میرے اندر لکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کاتب سے لکھوایا جاتا ہے، مدد کاتب سے طلب کی جاتی ہے، قلم سے نہیں کی جاتی، اس کو نہیں پکارا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سارے کام اپنے فرشتوں سے لیے ہیں اور لیتا ہے، لیکن وہ ایسے جیسے فرشتے ایسے اللہ کے ہاتھ میں مجبور ہوتے ہیں جیسے قلم کس کے ہاتھ میں؟ کاتب کے ہاتھ میں۔ ایسے فرشتوں پر اللہ کا کنٹرول ہے، جدھر کو چاہے گھما دیں اللہ اس کو حکم دیتے ہیں، جا بھائی موت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی جا کے موت روح قبض کر کے لے آ۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ موت کے فرشتے کو اختیار ہے جب چاہے آپ کو موت دے دے، جب چاہے آپ کو حیات دے دے، وہ نہیں دے سکتا۔ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح جائے گا، جس کو مارنا ہوگا اس کو مار کے آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی موت کے فرشتے سے نہیں مانگی جاتی، کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے۔ آپ یہ نہیں کہتے اے موت کے فرشتے تو نکل جائے یہاں سے، کیا خیال ہے؟ کہتے ہو؟ بھائی اللہ سے دعا مانگتے ہو، کیونکہ فرشتہ تو اللہ کے ہاں مجبور ہے۔ جبکہ مشرک کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پیغمبروں سے جو کام لیتے ہیں تو کیا مطلب اللہ نے خوش ہو کے پیغمبروں کو بھی اختیارات دے دیے، اختیار دے دیا، پیغمبر جو چاہے کرتے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کوئی اختیار میں نے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر ایک اور اشکال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور حضرت مریم نہانے کے لیے تنہائی اختیار کیے ہوئے تھیں، تو دیکھ کے گھبرا گئیں کہ یہ کوئی مرد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہ میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لیاہب لکی غلاما زکیا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بچہ گفٹ میں دے دوں، ہبہ کر دوں۔ تو آج کے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ جب فرشتے کو یہ اختیار ہے کہ وہ بچہ کسی کو گفٹ کر دے تو پیغمبر کو یہ اختیارات کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو فرشتوں سے بھی اونچے ہیں، لہذا وہ بھی دے سکتے ہیں، اور بابے بھی دے سکتے ہیں، اور پیر و مرشد بھی دے سکتا ہے۔ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کا جواب سمجھے اچھی طرح سے۔ دیکھو قرآن مجید میں بعض دفعہ کسی شے کی طرف نسبت ہوتی ہے مجازی، حقیقی نسبت نہیں ہوتی ہے، کوئی ذریعہ بن جائے نا اس کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں لوگوں کو۔ آپ جب دعوت میں جاتے ہو، آپ کہتے ہو کوئی آپ سے پوچھا آپ نے کیا کھایا، آپ کہا بھائی میں تو پلاؤ کی 3 پلیٹیں کھا گیا۔ کیا کھا گیا؟ تو کھانے کی نسبت آپ پلیٹوں کی طرف کر رہے ہو، حالانکہ پلیٹیں آپ اگر کھاؤ گے تو آئندہ کوئی آپ کو دعوت میں کبھی بھی نہیں بلائے گا، بولے گا بندہ تو پوری پلیٹیں غائب کر دیتا ہے یار۔ کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کتنی ڈشیں کھائی، بھائی میں تو صرف 2 ڈشیں کھائی میں نے تو۔ سوال پیدا ہوتا ہے ڈش کیسے کھا گیا تو مراد ڈش نہیں ہوتی، بلکہ ڈش کے اندر جو چاول ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ 1 پلیٹ بریانی ہوتی ہے، پلاؤ ہوتی ہے، پلاؤ کھا گیا، لیکن پلاؤ اور اس پلیٹ کا گہرا رشتہ ہے، تو مجازن نسبت کر دی جاتی ہے کس کی طرف؟ پلیٹ کی طرف۔ آپ کہتے ہو یار میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، میں تھوڑی دیر میں آؤں گا۔ گاڑی تھوڑی پنچر ہوئی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے نا، تو ٹائر کو بیچ سے ہٹا کے درمیان نسبت کدھر کر دی؟ گاڑی کی طرف۔
تو ایسے ہی بعض دفعہ مجازی طور پر پیغمبر یا فرشتے کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. جبریل نے پھونک ماری، ہرگز جبریل نے اولاد نہیں دی. جبریل کو اللہ نے کسی کو اولاد دینے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے. اللہ کے پاس ہے اختیار. اللہ نے جبریل سے کہا جا کے پھونک مارو، میں اپنی طاقت اور قدرت سے حمل ٹھہرا دوں گا، اپنی طاقت اور قدرت سے حمل ٹھہرا دوں گا. تو یہ اللہ کا کام تھا. مجازن نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ جبریل کی طرف. مجازن، حقیقت نہیں ہوتا ایسے. بعض مشرکین یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کہتے ہو کہ پیغمبر کو اختیارات نہیں ہیں، تو پیغمبر نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ اسباب کے تحت آتا ہی ہے. ارے یہاں بیٹھے بیٹھے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی سائنٹیفک لاجک ہو سکتی ہے اس کی؟ بولے نا، نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں جب پیغمبر زمین پہ بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں تو ہمیں اولاد اور ہماری بگڑی کیوں نہیں بنا سکتے، اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ بھی تو اسباب سے ہٹ کے ہے نا. جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، اژدہا بنا سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑ کے مریض کے ہاتھ پھیرتے اس کو شفا مل جاتی، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اس کی بینائی واپس لوٹ جاتی. تو جب عیسیٰ ابن مریم اتنے سارے کام کر سکتے تھے حالانکہ اس کی کوئی لاجک نہیں تھی، تو اگر ہم ان کو دعا میں پکاریں گے تو وہ ہمیں اولاد بھی دے سکتے ہیں، وہ ہمارے بیماروں کو شفا بھی دے سکتے ہیں. یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس کے جواب دے کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں تاکہ عقیدہ تو کم از کم درست ہو جائے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھو، پیغمبر کا وہ عمل جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، وہ پیغمبر کا اپنا عمل تصرف نہیں ہوتا. وہ خالصتاً کس کا عمل ہوتا ہے؟ اللہ کا. اس میں صرف پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے. پیغمبر کو اختیارات نہیں دیے جاتے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ جب چاہیں، آپ جب چاہیں لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں تھا کہ جب لاٹھی کو پھینکتے ہیں وہ سانپ بن جاتی ہو. نا 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 نا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی لاٹھی پھینکنے کی باری آئی موسیٰ علیہ السلام نے وہی کا انتظار کیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے، میں اپنی قدرت سے جب چاہوں گا اس کو سانپ بناؤں گا، اپنی قدرت سے جب چاہوں گا پتھر سے 12 چشمے نکال دوں گا، اپنی قدرت سے جب چاہوں گا اس کو سمندر پہ مارو گے، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بنا دیں تو اپنی ہی بنی ہوئی لاٹھی کو جب سانپ بنتا دیکھتے تو گھبراہٹ کا شکار نہ ہوتے. آپ سورہ طٰہٰ اٹھا کے دیکھیں، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. سورہ طٰہٰ میں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، حضرت موسیٰ نے فرمایا میری لاٹھی ہے. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، پتے ٹیک لگاتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بہت سارے کام ہیں. ان میں سانپ بنانے کا کہیں بھی تذکرہ بولو نہیں. یہ سارے کام لاجک کے تحت ہوتے ہیں نا. ٹیک لگاتا ہے انسان، یہ لاجک ہے، سائنٹیفک لاجک ہے اس کی. درختوں سے پتے جھاڑتا ہے انسان، یہ لاجک میں آتی ہے چیزیں. لاٹھی کا سانپ بن جانا کسی لاجک میں نہیں آتا. یہ سائنٹیفک یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے اسباب کی دنیا میں. جادوگروں نے جو کیا نا وہ نظر کو دھوکہ دیا، حقیقت میں نہیں بنایا. اس پہ میں ابھی آتا ہوں. حقیقت میں تھوڑی بنایا. جادوگروں نے جو لاٹھی کو پھینکا سانپ بن گئی، تو قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ واقعی سانپ بن گئی. قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کے دماغ کو ایسا مسمرزم کیا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے میں لگا، خیال یخیل، خیالی دنیا میں لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ ہیں اور ان کی طرف لوٹ رہی ہیں. حقیقت میں نہیں بنی تھی سانپ، دیکھنے میں لگ رہی تھی. لیکن حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا دیکھنے میں ایسا لگا کہ اژدہا بن گیا. نا نا نا، قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اچانک بہت بڑا اژدہا بن گیا. وہ حقیقت میں بن گئی تھی. اور حقیقت میں بنانا یہ صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کے بارے میں اللہ کو بتایا کہ اس سے پتے جھاڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا اسے زمین پہ ڈال. اگر اختیارات ہوتے تو حضرت موسیٰ کہتے اللہ مجھے پتہ ہے میں جب چاہوں لاٹھی کو کیا بنا سکتا ہوں؟ سانپ. اللہ نے فرمایا ڈال زمین پہ. حضرت موسیٰ نے زمین پہ ڈالا ہے. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے دوڑنے لگی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے، ولم يعقب، قرآن کے الفاظ ہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اگر لاٹھی کو سانپ اپنے اختیار سے بنا رہے ہیں اور پھر سانپ کو دوبارہ لاٹھی اپنے اختیار سے، تو جو چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے اس سے انسان خوف زدہ نہیں ہوتا، خود پریشان ہی ہو کیا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں نا، جب اس کو دیکھا تو سانپ ہے، قال یا موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا اقبل ولا تخف، موسیٰ واپس پلٹ، اے موسیٰ واپس پلٹ، ولا تخف، خوف مت کر، سنعیدها سیرتها الاولی، اس سانپ کو تو پکڑے گا ہم اسے اپنی پرانی حالت پہ واپس لوٹا دیں گے۔ یہ نہیں کہ تجھے ہم اختیارات دے رہے ہیں کہ اب جب چاہے اس کو سانپ بنا دے اور جب چاہے اس کو کیا بنا دے، لاٹھی بنا دے، ہم اس کو دوبارہ اپنی پرانی حالت پر لے آئیں گے، وہی لاٹھی بن جائے گی جس سے تو بکریوں کے پتے جھاڑتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فرسٹ ٹائم تھا نا، یہ تو پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اللہ نے اختیارات دیے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس وقت پہلی دفعہ اللہ نے یہ ٹریننگ کروا دی، اب حضرت موسیٰ کو پتہ چل گیا کہ اب میرے پاس یہ رائٹ، مجھے یہ رائٹ ہے کہ اب میں جب چاہوں گا اپنی مرضی سے لاٹھی کو کیا بناؤں گا، سانپ بناؤں گا، اور جب چاہوں گا سانپ کو دوبارہ کیا بنا دوں گا، لاٹھی۔ تو یہ اس لیے غلط ہے کہ آئندہ جب کبھی لاٹھی کو سانپ بننا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پرمیشن کا انتظار، وہی کا انتظار۔ جادوگروں کا مقابلہ ہو رہا ہے، کئی دفعہ حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ چکے ہیں، فرعون کے پاس گئے، زمین پہ ڈالا، لاٹھی سانپ بن گئی، بہت دفعہ یہ معجزہ ہوا ہے۔ اس کے باوجود جب جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں ادھر ہزاروں جادوگر، اور انہوں نے لاٹھیاں زمین پہ ڈالی، وہ ہزاروں سانپ بن کر حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگیں۔ یہاں حضرت موسیٰ لاٹھی لے کے کھڑے ہوئے اکیلے، اور آپ کے ساتھ حضرت ہارون۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، یہاں بھی موسیٰ کے دل میں کیا ہوا، خوف، یہ میرا ہوگا کیا، اتنے سارے سانپ میرے پہ حملہ کریں گے، میں تو بچوں گا ہی نہیں، میں تو ہار گیا مقابلہ۔ بھائی اگر اختیارات ہوتے تو کہتے کوئی بات نہیں، میرے پاس تو یہ بڑا زبردست سجدہ ہے، تو جب چاہوں گا بنا دوں گا۔ نا 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 نا، قرآن کہہ رہے قلنا لا تخف، یہاں بھی اللہ نے فرمایا موسیٰ گھبرا مت، انک انت الاعلی، آج مقابلہ تو جیتے گا، والقی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اس کو کیا کر دے، زمین پہ ڈال دے، تلقف ما صنعوا، جتنا جادو ہے نا یہ ایک نوالے میں یہ سانپ کیا، تیرا جو سانپ ہے یہ کیا کرے گا، نگل لے گا اس کو۔ تو بھائی معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، خالصتاً کس کا عمل ہے، یہ اللہ کا۔ اور کرامت جو بزرگوں کی ہے یہ بھی بزرگ کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ بھی خالص کس کا عمل ہے، اللہ کا ہے۔ کسی بزرگ کی کرامت دیکھ کر آپ اس بزرگ سے مانگنا شروع کر دیں تو یہ جہالت ہے، اس لیے کہ وہ بزرگ کا اپنا عمل نہیں ہے، وہ کس کا عمل ہے، اللہ کا۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے نہیں کرتا، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ تو مانگنا کس سے ہے بھائی، اللہ سے۔ جیسے قلم کو اختیار نہیں ہے نقطہ لگانے کا بھی، لیکن قلم سے نقطے لگ رہے ہوتے ہیں، الف با تا اے بی سی ڈی بن رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود آج تک کوئی بے وقوف کبھی قلم کو نہیں پکارتا، ہمیشہ کاتب سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو پیغمبروں کے معجزے دیکھ کر یا ولیوں اور بزرگوں کی کرامتیں دیکھ کر ان بزرگوں سے مانگنا شروع کر دینا، ان پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دینا، یہ ایسے ہی حماقت کا کام ہے جیسے آپ کسی کمپوزر کو دیکھو کہ کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہا ہے تو آپ نے کمپوزر کے بجائے کمپیوٹر سے مطالبات کرنا شروع کر دیا۔ کمپیوٹر کے پاس گیا، یار بھائی تو میرے لیے خط تو لکھ دے۔ کمپیوٹر کہے گا بھائی کی بورڈ نکال، بٹن دبا، جو بٹن دبائے گا وہ لکھ کے سامنے بولو آ جائے گا۔ تو میرے بھائی اب توحید سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا مطلب کیا ہے، کسی کو پکارنا اپنی حاجات میں، یہ عبادت ہے، اور یہ صرف کس کے ساتھ جائز ہے، اللہ کے۔ تبھی قرآن میں جگہ جگہ ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے گا، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي، اس کا حساب کس کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا، نا 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 نا، مشرکین اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے۔ جتنے دنیا میں مشرک پائے جاتے ہیں اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کو بھی پکارتے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ہی پکارا جائے گا, میرے علاوہ اور میرے سوا کا آپشن تمہارے پاس نہیں ہے. تبھی قرآن میں جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد, اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس آیت کے جتنے ترجمے جس زبان میں بھی آپ دیکھ لیں, انگلش میں بھی, اردو میں بھی, فارسی میں بھی, سرائکی میں بھی, پنجابی میں بھی, سب کا ترجمہ کیا ہے کہ صرف تجھی سے. اس کا مطلب نہیں ہم تجھے پکارتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, تجھ ہی سے, تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں طلب کرتے.